بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہماری سیرت اسلامک امیزنگ ایونٹس کی 66 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ قسط جو ہے اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا عروج، تقریت سے حطین کی جنگ تک۔ تاریخ کے اوراق میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کے نام اپنے دور کے گزر جانے کے بعد بھی چمکتے رہتے ہیں۔ صدیاں گزر سکتی ہیں، سلطنتیں عروج و زوال کا شکار ہو سکتی ہیں اور طاقتور حکمران وقت کی دھول میں غائب ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی کچھ افراد اپنے پیچھے ایک ورثہ چھوڑ جاتے ہیں جو نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایسے ہی ورثہ صلاح الدین ایوبی بھی شامل ہے۔ اس میں ایک ایسا رہنما جس کا نام جرأت، عدل، رحم، حکمت اور اسلام سے لگن کا مترادف بن گیا۔ ان کی کہانی محض ایک بادشاہ یا فوجی کمانڈر کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی اللہ تعالی کی خدمت، امت مسلمہ کی حفاظت اور اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ تاہم یروشلم کا آزاد ہونے سے پہلے وہ یوسف ابن ایوب نامی ایک نوجوان لڑکا تھا جو تنازعات، غیر یقینی صورتحال اور چیلنجوں سے بھری دنیا میں پلا بڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے مسلم دنیا کی حالت کو سمجھنا ہوگا جس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ 11ویں صدی کے آخر اور 12ویں صدی کے اوائل میں اسلامی دنیا اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی۔ سیاسی تقسیم نے مسلمانوں کی سرزمین کو کمزور کر دیا تھا۔ حریف حکمرانوں نے اثر و رسوخ اور طاقت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ بیرونی خطرات کے خلاف متحد ہونے کی بجائے کئی مسلم علاقے اندرونی جھگڑوں میں اڑپ کر گئے۔ اسی کمزوری کے دور میں یورپ سے صلیبیوں نے مسلم دنیا میں فوجی مہمات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سن 1099 میں صلیبیوں نے وحشیانہ محاصرے کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مقدس شہر کی تاریخ کے سیاہ ترین بابوں میں سے ایک تھا۔ تاریخی ریکارڈ بے پناہ خون ریزی کے مناظر کو بیان کرتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان مارے گئے، یہودی برادریوں کا قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ بہت سے مقامی عیسائیوں کو فتح کے بعد ہونے والی افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مقدس شہر جس نے انبیاء کے دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قدموں کا مشاہدہ کیا تھا، صلیبیوں کے قبضہ میں آ گیا۔ چٹان کا گنبد اور مسجد اقصی کو غیر ملکی قبضوں کے علامتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یروشلم کے سقوط کی خبر پوری مسلم دنیا میں پھیل گئی، جس سے مومنین میں شدید غم اور غصہ پایا جاتا تھا۔ اس المناک واقعہ کے تقریباً 4 دہائیوں بعد سن 1138 کی ایک رات موجودہ عراق کے شہر تقریت میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام پورا یوسف ابن ایوب تھا۔ اس کا خاندان ایک معزز کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا جو وفاداری، ہمت اور خدمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ کم ہی کسی کو معلوم تھا کہ یہ بچہ ایک دن وہ لیڈر بنے گا جو یروشلم کو مسلم حکمرانوں میں بحال کرے گا اور مسلمانوں میں اتحاد کی جذبے کو زندہ کرے گا۔ اس کی پیدائش کے ارد گرد کے حالات بہت ہی بعد میں مورخین میں مشہور ہو جائیں گے۔ تاریخی واقعات کے مطابق یوسف کے والد نجم الدین ایوب اور اس کے چچا اسد الدین شرکو اس وقت تقریت میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ یوسف کی پیدائش کے فوراً بعد ہی خاندان نے شہر چھوڑ دیا اور بالآخر موصل میں اور بعد میں مسلمان حکمرانوں کے تحت دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان ہجرتوں نے نوجوان یوسف کو مختلف ثقافتوں اور روایات اور سیاسی حقائق سے روشناس کرایا جنہوں نے دنیا کے بارے میں اس کی سمجھ کو تشکیل دیا۔
اس طرح مستقبل کے بہت سے فاتحین کے برعکس یوسف کے ابتدائی سالوں پر فوجی عزائم کا غلبہ نہیں تھا۔ تاریخی ذرائع اسے ایک سوچنے سمجھنے والے شریف نوجوان کے طور پر بیان کرتے ہیں جس نے مذہبی تعلیم میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے قرآن پاک، حدیث نبوی، اسلامی فقہ، عربی زبان اور ان علوم کا مطالعہ کیا جو اپنے دور کے پڑھے لکھے مسلمانوں میں عام تھے۔ اس نے علم سے گہری محبت پیدا کی۔ اپنی جوانی کا بیشتر حصہ علمی مشاغل میں گزارا جو لوگ اس کی چھوٹی عمر میں جانتے تھے۔ انہوں نے یہ پیش گوئی نہیں کی ہوگی کہ وہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فوجی رہنماؤں میں سے ایک بن جائیں گے۔ اسی دوران یوسف نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور عسکری فنون کی تربیت حاصل کی۔ یہ مہارتیں اعلیٰ اور فوجی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ تاہم جس چیز نے اسے بہت سے دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا وہ علم اور طاقت کے درمیان توازن تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حقیقی قیادت کو میدان جنگ میں بہادری سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے حکمت، صبر، انصاف اور ایمان کی ضرورت تھی۔ یوسف کی ترقی پر ایک بڑا اثر اس کے چچا اسد الدین شیرکو کا تھا۔ شیرکو ایک انتہائی معزز کمانڈر تھا جو عظیم مسلم حکمران نور الدین زنگی کے ماتحت خدمات انجام دے رہا تھا۔ جو عظیم مسلمان حکمران نور الدین زنگی کے نور الدین کا شمار اپنے عہد کے نمایاں ترین رہنما میں ہوتا ہے۔ اسلام سے گہری وابستگی اور یروشلم کو آزاد کرانے کے مقصد کے لیے وقف نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف مسلم علاقوں کو متحد کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ وہ نوجوان یوسف کے لیے ایک رول ماڈل بن گئے جنہوں نے مشاہدہ کیا کہ قیادت کو کس طرح عاجزی، خلوص اور اللہ تعالیٰ کی عقیدت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے یوسف پختہ ہوا اس نے فوجی مہمات میں شیرکو کے ساتھ جانا شروع کیا۔ ان مہمات نے اس جنگ، سفارتکاری، رسد اور حکمرانی کا خود تجربہ فراہم کیا۔ اس دور کی سب سے اہم پیش رفت میں مصر شامل تھا۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلافت کی حکومت تھی جو اندرونی عدم استحکام اور سیاسی کمزوری کا شکار تھی۔ صلیبی افواج اور حریف مسلم طاقتوں دونوں نے مصر پر اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کی بہت زیادہ تزورائی اہمیت حاصل تھی۔ نور الدین زنگی نے تسلیم کیا کہ اگر مصر صلیبیوں کی کنٹرول میں چلا گیا تو مسلم دنیا کو اس سے بھی بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے علاقے کو محفوظ بنانے اور صلیبی تسلط کو روکنے کے لیے شیرکو کو مصر روانہ کیا۔ ان مہمات میں یوسف اپنے چچا کے ساتھ گئے۔ ان مہمات کے ذریعے انہوں نے بڑے پیمانے پر سیاست، فوجی حکمت عملی کی پیچیدگیوں کا مشاہدہ کیا۔ مصر کے جدوجہد میں اتحاد بدلنا، سیاسی سازشیں اور صلیبی افواج کے ساتھ بار بار تصادم شامل ہے۔ شیرکو نے ان مہمات کے دوران غیر معمولی فوجی مہارت کا مظاہرہ کیا جبکہ یوسف نے خاموشی سے قیمتی تجربہ حاصل کیا۔ اگرچہ وہ ابھی تک ایک مشہور کمانڈر نہیں تھا لیکن اس کی آس پاس کے لوگ اس کی ذہانت، نظم و ضبط اور دباؤ میں پرسکون رہنے کی صلاحیت کو محسوس کرنے لگے۔ آخرکار شیرکو مصر میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم اس کامیابی کو کچھ ہی عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت نے قیادت کا ایک اہم خلا پیدا کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے توقع تھی کہ ایک بڑی عمر اور زیادہ تجربہ کار شخصیت کنٹرول سنبھالے گی۔ اس کی بجائے توجہ نسبتاً نوجوان یوسف ابن ایوب کی طرف متبل ہو گئی۔ اپنی جوانی کے باوجود یوسف کے پاس ایسی خوبیاں تھیں جو اعتماد کو متاثر کرتی تھیں۔ انہیں مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ یہ عہدہ بہت زیادہ ذمہ داری کا حامل تھا۔ اس ملاقات نے اس ذمہ داری نے ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ دیا۔ اچانک نوجوان اسکالر اور ملٹری اپرنٹس نے خود کو اسلامی دنیا کے امیر ترین اور اہم ترین خطوں میں سے ایک پر حکومت کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ بطور وزیر یوسف نے قابل ذکر انتظامی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے، استحکام کو بہتر بنانے، انصاف کے قیام کے لیے قیام کیا۔ ذاتی عیش و آرام کی تلاش کی بجائے
اس نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ دی اور اس نے بدعنوانی کو کم کیا، اسکالرشپ کی حوصلہ افزائی کی اور مذہبی اداروں کی حمایت کی۔ آہستہ آہستہ اس نے فوجیوں اور عام شہریوں دونوں کی عزت حاصل کی۔ ان کے سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک فاطمی خلافت کا خاتمہ اور عباسی خلافت کی بیعت کو بحال کرنا تھا۔ اس فیصلے سے مسلم دنیا کے اندر اتحاد کو مضبوط بنانے میں مدد ملی۔ یوسف کے نزدیک اتحاد محض ایک سیاسی مقصد نہیں تھا، ان کا خیال تھا کہ یروشلم کی آزادی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب مسلمان اپنی تقسیم پر قابو پا لیں اور مل کر کام کریں۔ اگلے سالوں میں یوسف کا اثر اور رسوخ بڑھتا ہی چلا گیا۔ سن 1174 میں نور الدین زنگی کی موت کے بعد نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف علاقوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور حریف رہنماؤں نے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ متعدد سفارتکاری، فوجی مہارت اور صبر کے ذریعے یوسف نے آہستہ آہستہ مصر، شام اور ارد گرد کے علاقوں کو اپنی قیادت میں متحد کیا۔ یہ عمل آسان نہیں تھا۔ کچھ شہروں نے اس کے اختیار کے خلاف مزاحمت بھی کی۔ بعض حکمرانوں کو اپنی آزادی کھونے کا خدشہ تھا۔ دوسروں نے سوال کیا کہ کیا اس کے پاس قیادت کرنے کا جواز ہے؟ پھر بھی یوسف نے مستقل مجازی اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پھر بھی ممکن ہوا اس نے تنازعات پر مذاکرات کو ترجیح دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ پائیدار اتحاد صرف طاقت کے ذریعے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جیسے اس کے علاقوں میں توسیع ہوتی گئی، یوسف اس لقب سے مشہور ہوئے جو پوری تاریخ میں گونجنے لگا، صلاح الدین، جس کا مطلب ایمان کی طاقت، صداقت۔ یہ عنوان اس کے ذاتی کردار اور اسلام کے لیے ان کی لگن دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جبکہ صلاح الدین نے مسلم اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا، صلیبی ریاستیں مستقل خطرے بنی رہی۔ اگرچہ امن کے ادوار کبھی کبھار واقع ہوتے ہیں لیکن کشیدگی برقرار رہتی ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی کروسیڈر لیڈروں میں چیٹلیون کا رینالڈ تھا۔ رینالڈ نے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور مسلم قافلوں کے خلاف حملے شروع کیے۔ اس نے تاجروں، زائرین اور مسلمانوں بحث مسافروں کو نشانہ بنایا، جس سے بے پناہ تکلیف ہوئی۔ اس کی حرکتیں تیزی سے اشتعال انگیزی ہوتی گئی۔ تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے حج سے منسلک راستوں کو دھمکی دی اور مسلم اتھارٹی کو کھلم کھلا چیلنج کیا۔ ان خلاف ورزیوں نے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچایا اور پورے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تباہ کن نتائج کو سمجھا اور جب بھی ممکن ہوا پرامن حل تلاش کیا۔ تاہم ایک موقع ایسا آتا ہے جب انصاف کے لیے کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رینالڈ کی مسلسل جارحیت نے بالآخر تصادم کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ اس عرصے کے دوران صلاح الدین نے اس کے لیے تیاریوں کو تیز کر دیا، جو اس کے خیال میں اس کی زندگی کی معین جدوجہد ہوگی۔ اس نے فوجی قوتوں کو مضبوط کیا، رسد کو بہتر بنایا، اتحاد کو مضبوط بنایا اور مسلمانوں میں روحانی تجدید کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ فتح محض تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، نظم و ضبط اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے طاقت کا توازن آہستہ آہستہ بدلتا گیا۔ مسلم علاقے صلاح الدین کی قیادت میں تیزی سے متحد ہوتے گئے۔ صلیبی ریاستوں کو اگرچہ اب بھی مضبوط بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا سامنا تھا، دونوں فریق سمجھ گیا کہ فیصلہ کن تصادم قریب آ رہا ہے۔ یہ تصادم حطین کی نام سے مشہور جگہ کے قریب ہوگا۔ سن 1187 کے موسم گرما میں صلیبی افواج نے اپنی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک کو جمع کیا۔ ان کے قائدین صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے اور مقدس سرزمین پر اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کی امید رکھتے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی نے احتیاط سے اپنے حکمت عملی بنائی۔ لڑائی میں بھاگنے کے بجائے اس نے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ذہانت، نقل و حرکت اور علاقے کے علم کا استعمال کیا۔ صلیبی فوج نے شدید گرمی میں مارچ کیا، پانی نایاب ہو گیا، تھکاوٹ نے سپاہی کو کمزور کر دیا۔ صلاح الدین کی فوج نے مہارت سے چال چلی، پانی کے اہم ذرائع تک رسائی کو محدود کیا۔
دشمن کو مشکل حالات میں مجبور کیا۔ آخرکار 4 جولائی سن 1187 کو دونوں فوجیں ہارنز آف ہارٹن کے قریب آمنے سامنے ہوئی۔ اس کے بعد ہونے والی جنگ مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دے گی۔ مسلم افواج عزم اور ضبط کے ساتھ لڑی۔ صلاح الدین نے شاندار درستگی کے ساتھ حملوں کو مربوط کیا۔ تھکی ہوئی صلیبی فوج نے ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا ان کی پوزیشن تیزی سے خراب ہوتی گئی۔ دھواں، گرمی، پیاس اور مسلسل دباؤ نے مل کر صلیبی صفوں کو مغلوب کر دیا۔ ایک ایک کر کے ان کی شکلیں ٹوٹ گئی۔ کئی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، دوسروں نے خوفناک فرار کی کوشش کی۔ جنگ کے اختتام تک صلیبی فوج کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پکڑے گئے قیدیوں میں یروشلم کے بادشاہ گائے اور خود چٹلیون کے رینالڈو بھی شامل تھے۔ صلاح الدین کے لیے حطین میں فتح ایک فوجی کامیابی سے کہیں زیادہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ دہائیوں کی تیاری، قربانی اور کوششیں کی انتہا تھی۔ یروشلم کا راستہ جو تقریباً 88 سالوں سے مسلمانوں کے لیے بند تھا، اب کھلا۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کی کہانی کا سب سے اہم باب ابھی باقی ہے۔ یروشلم کی آزادی، وہ واقعہ جو اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں اپنا مقام محفوظ بنائے گا، شروع ہونے والا تھا۔ تو دوستو، قسط نمبر 67 اگلی قسط میں ہم جاری رکھیں گے یروشلم کی آزادی، انصاف، رحم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی میراث۔ تو دوستو، آپ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔